رضا کے قلم میں ہے کچھ دھار ایسی، چلے دشمنوں پر وہ تلوار دے۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقدس نبی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کتنی پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں، کتنی مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سب کام کر رہے ہیں۔ اپنے وطن کو چھوڑا، آگ میں ڈالا گیا، نمرود سے مناظرہ کیا، مگر کبھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سارے کام کیے۔ اب آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیوی اور بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کر آ جاؤ، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو لے کر وادی غیر ذی زرع میں آ جاتے ہیں اور ان کو وہیں پر چھوڑ کر آ جاتے ہیں۔ آپ نے یہ واقعہ بہرحال سنا ہوگا۔ اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آتے تھے، اور جب ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے آئے، رات میں سو رہے تھے، انہیں خواب نظر آیا کہ کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، آپ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرو، آپ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرو۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح کو اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد میں غور و فکر کرتے ہیں کہ میں نے جو خواب دیکھا تھا، کیا وہ خواب سچا تھا؟ کیا مجھے اپنے بیٹے کی قربانی کو پیش کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے؟ کیا مجھے اپنے بیٹے کو قربان کرنا چاہیے؟ پورے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچتے رہے۔ اس کے بعد میں رات کو سوتے ہیں، پھر سے یہی خواب آتا ہے، اے ابراہیم، تم اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرو۔ اس کے بعد میں جب صبح کو اٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دل میں سوچا یہ خواب سچا ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کی ضرور قربانی پیش کروں گا۔ مختلف روایتیں ہیں، میں مختلف روایتوں کی طرف نہیں جا رہا ہوں۔ یہ روایت بھی ملتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خواب آیا کہ کوئی اپنی عزیز چیز کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرو، مگر یہ روایت بہت کم ملتی ہے۔ میں معتبر روایتیں پیش کر رہا ہوں، اور جو میں بیان کر رہا ہوں یہ تفسیر مظہری سے بیان کر رہا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہی خواب آیا کہ آپ اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا کہ میں اپنے بیٹے کی ضرور قربانی پیش کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے میرے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے۔ آپ اتنا سمجھ لو، کیونکہ جو نبی کا خواب ہوتا ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی کا خواب جھوٹا نہیں ہوتا، کیونکہ شیطان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے، شیطان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ نبی کے خواب میں آ جائے اور نبی کے خواب کو وہ جھوٹا کر دے۔ شیطان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ نبی کے خواب میں آ کر کسی نبی کو بلغلا دے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ سچا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک بیان کی جاتی ہے کہ اگر ہم سو رہے ہیں اور ہم نے اگر خواب میں نبی کو دیکھ لیا تو گویا کہ ہم نے نبی کو ہی دیکھا، کیونکہ شیطان کے اندر اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ نبی کی طرح بن سکے۔ نبی کی صورت کو اختیار شیطان نہیں کر سکتا، نبی کی صورت شیطان اختیار نہیں کر سکتا، نبی کی صورت میں شیطان نہیں آ سکتا۔ تو جس نے کسی نبی کو خواب میں دیکھا گویا کہ اس نے نبی کو دیکھا، نہ شیطان نبی کے خواب میں جا کر نبی کو بلغلا سکتا ہے۔
تو یہ نبی کی شان ہوتی ہے۔ تو نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دل میں ارادہ کیا کہ میں اپنے بیٹے کی ضرور قربانی پیش کروں گا۔ آپ دیکھیں کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ کے خاطر آگ میں کود گئے، اللہ تعالیٰ کے خاطر تکالیفوں کا سامنا کیا، اللہ تعالیٰ کے خاطر اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، مگر اس کے باوجود بھی کبھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا۔ اب ایک خواب کی بنیاد پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اپنی بیوی کے پاس میں جاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، ہاجرہ ہمارے بیٹے کو تیار کر دو، آج میں اپنے بیٹے کے ساتھ میں اپنے دوست کے یہاں پر جا رہا ہوں، اپنے دوست کے یہاں پر ان کو لے کر جاؤں گا، تم ان کو تیار کر دو۔ ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہم جنگل میں لکڑیاں لینے کے لیے جا رہے ہیں، تو مختلف روایتوں کی طرف نہیں جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہمارے بیٹے اسماعیل کو تم تیار کر دو، ہم ان کو دوست کے یہاں پر لے کر جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ بہت زیادہ محبت سے تیار کیا جا رہا ہے، کیونکہ بہت مدت کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا فرمایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے راتوں کو دعا کی تھی کہ پروردگار تو مجھے اولاد عطا فرما، تو مجھے بیٹا عطا فرما۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی تھی، اور اب اسی بیٹے کی قربانی پیش کرنا ہے، اب اسی بیٹے کو قربان کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خاطر۔ اللہ اللہ، حضرت حاجرہ نے حضرت اسماعیل کو تیار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری لی اور رسی لی، رسی لینے کے بعد میں اپنے بیٹے کے ساتھ جانا شروع کر دیتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر میں تھے، مینا کی طرف جا رہے تھے، مینا پہنچنے ہی والے تھے، تو شیطان آ جاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے، اے ابراہیم، ایک خواب کی بنیاد پر تم اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جا رہے ہو؟ خواب تو سچا بھی ہوتا ہے، جھوٹا بھی ہوتا ہے، آپ ایک خواب کی وجہ سے اپنے بیٹے کو کیوں قربان کر رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ کہنے والا مجھ سے کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرو، تو میں اللہ کی رضا کے لیے ایک بیٹا کیا، اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو 1000 اسماعیل بھی عطا کرتا تو میں اپنے سارے بیٹوں کی اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی پیش کر دیتا۔ اللہ اللہ، اس کے بعد میں شیطان کہنے لگا، آپ ایک خواب کی بنیاد پر اپنے بیٹے کو کیسے قربان کر سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے لگتا ہے تو شیطان ہے، تو مردود ہے، تو لعین ہے، اس وجہ سے تو مجھے قربانی کرنے سے روک رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائیں اور اس کو مار دی، وہ وہاں سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی ناپاک کوششیں کرتا ہے اور کہتا ہے، اے اسماعیل، تم کو معلوم ہے کہ تمہارے والد تم کو کہاں پر لے کر جا رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں میرے والد مجھے اپنے ایک دوست کے یہاں پر لے کر جا رہے ہیں۔ شیطان کہنے لگا، نہیں، تمہارے والد تم کو قتل کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بیٹے کو کون قتل کرتا ہے؟ اپنے بیٹے کو کون قربان پیش کرتا ہے؟ اپنے بیٹے کی کون قربانی پیش کرتا ہے؟ اپنے بیٹے کو کون قربان کرتا ہے؟ شیطان کہنے لگا کہ تمہارے والد کا یہ کہنا ہے کہ انہیں ایک خواب آیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ تم اپنے بیٹے کی قربانی پیش کرو، اس وجہ سے حضرت ابراہیم تمہاری قربانی پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو میں شوق سے قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کنکریاں اٹھائیں اور اس کے بھی مار دیں، اور وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اس کے بعد میں حضرت حاجرہ کے پاس میں آتا ہے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عورت کا دل نازک ہوتا ہے، عورت اپنے بیٹے سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، سب سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ حضرت حاجرہ کے پاس میں آتا ہے اور کہتا ہے، آپ کو معلوم ہے آپ کے شوہر آپ کے بیٹے کو کہاں پر لے کر جا رہے ہیں؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا، ہاں میں جانتی ہوں، میرے شوہر اپنے بیٹے کو ایک دوست کے یہاں پر لے کر جا رہے ہیں۔
دعوت ہے ان کی اس وجہ سے وہ لے کر جا رہے ہیں۔ تو شیطان کہنے لگا نہیں، آپ کے شوہر آپ کے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے گئے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے خواب آیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مجھے اپنے بیٹے کو قربان کرنا پڑے گا۔ حضرت حاجرہ نے ارشاد فرمایا اگر میرے شوہر نے ایسا کہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کرنا پڑے گا، تو ایک اسماعیل کیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر ہم 1000 اسماعیل بھی قربان کر دیں گے۔ بیوی ہو تو ایسی ہو، شوہر ہو تو ایسا ہو، محبت اللہ تعالیٰ سے ہو تو ایسی ہو، پیار اللہ تعالیٰ سے ہو تو ایسا ہو۔ ان کے مرتبے کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اب آپ دیکھیں، منظر دیکھیں، ایسا منظر جو آج تک کبھی نہیں ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مینا کی وادی میں پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر، اپنے بیٹے، اپنے شہزادے سے ارشاد فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتا تیری کیا رائے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ان کی رائے پوچھ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابو جان، اے میرے والد، آپ کو جو خواب آیا ہے آپ اس خواب کو پورا کر لیجئے، آپ خواب کی تکمیل کیجئے۔ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ جب آپ مجھے قربان کریں گے تو آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ اللہ اللہ، یہ منظر آپ دیکھو۔ اس کے بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی ابا جان، جب آپ میری گردن پر چھری چلائیں تو میری گردن پر چھری چلانے سے پہلے آپ میری آنکھوں پر پٹی باندھ دینا، اور آپ اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کی نظر باپ پر پڑے اور باپ کی نظر بیٹے پر پڑے، محبت سے ٹکرا جائے اور قربانی نہیں ہو پائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اور سب سے پہلے اپنے لخت جگر کے ہاتھ پیروں کو باندھا اور ان کی پیشانی کو زمین پر رکھ دیا اور ان کی گردن پر چھری چلانا شروع کیا۔ جیسے ہی گردن پر چھری چلانا چاہی اور چھری سے گردن نہیں کٹ رہی ہے، بہت کوشش کر رہے ہیں مگر چھری گردن نہیں کاٹ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ جاتا ہے اور غصے میں چھری کو پتھر پر مارتے ہیں۔ جیسے ہی چھری کو پتھر پر مارا، پتھر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو نے گردن نہیں کاٹی، تو نے پتھر کو ریزہ ریزہ کر دیا، تو کاٹ کیوں نہیں رہی ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ آخر ریزن کیا ہے؟ چھری کو اللہ تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی۔ چھری کہتی ہے کہ اے ابراہیم، تم 1 مرتبہ کہہ رہے ہو، 2 مرتبہ کہہ رہے ہو، 3 مرتبہ کہہ رہے ہو کہ کاٹ، پروردگار 1000 مرتبہ کہہ رہا ہے کہ اے چھری تم مت کاٹ۔ اب میں کیا کروں؟ میں کیسے کاٹ سکتی ہوں؟ اللہ اللہ۔ اس کے بعد میں پھر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو اٹھایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری کو چلانا چاہا اور قربانی کرنا چاہی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبرائیل جاؤ، اب دیر مت کرو، جنت سے دمبا لے کر آؤ اور حضرت اسماعیل کو ہٹا دو اور اس کی جگہ پر دمبے کو لٹا دو۔ اللہ اللہ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جاتے ہیں، جنت سے دمبا لے کر آتے ہیں۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیا اور ان کی جگہ پر دمبے کو لٹا دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اب چھری چل جاتی ہے۔ جیسے ہی چھری چلی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اپنی پٹی کو کھولا اور کہنے لگے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہو کر مسکرا رہے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بولے لا الہ الا اللہ۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام بولے واللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی نہیں ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا دیکھا کہ پروردگار کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو چکی ہے کہ میرے بیٹے کی قربانی کو تو نے قبول نہیں کیا، میرے بیٹے کی قربانی نہیں ہو پائی، اسماعیل کی جگہ یہ دمبا آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَادَيْنَاهُ اَن یا ابراہیم، اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے پکارا اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دیا ہے اور ہم نے تمہاری قربانی کو قبول فرما لیا ہے۔ ہم تمہارا امتحان لے رہے تھے، تم اس امتحان میں بھی پاس ہو گئے۔ ہمیں تمہاری یہ ادا بہت زیادہ پسند آئی، ہمیں تمہاری یہ ادا بہت زیادہ محبوب لگی۔ اب یہی تمہاری ادا قیامت تک کے لوگ ادا کریں گے۔ اس ادا کو تمہاری اس سنت کو قیامت تک کے لوگ اب ادا کریں گے، اسی وجہ سے ہم قربانی پیش کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی رضا کے خاطر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جنگل میں لے گئے، منا کی وادی میں لے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کرنا چاہی مگر اس کی جگہ پر دمبا آ جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس حکم کو انہوں نے ضرور پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ کر سکتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے پیار کرو، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو۔